اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو مولا کا موتی خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرما الہی امین۔ موضوع سخن کتاب شریف لقاء اللہ ہے، اور ہم جو ہیں وہ یہاں پہنچے تھے کہ اللہ کی راہ میں اہل سیر و سلوک کا اشتیاق اور قرب کی جو منزلیں طے کرتے ہیں ان کا عالم کیا ہے۔ اس حوالے سے جناب سید احمد فہری نے ایک حاشیہ لکھا تھا، اس پر ہم نے پچھلے درس میں بھی گفتگو کی، آج بھی اس میں سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے۔ سید احمد فہری جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں بہت بڑے جو ہمارے عرفاء علماء گزرے ہیں، جیسے مرزا علی قاضی اور مرحوم انصاری ہمدانی، ان سے وہ کچھ مطالب نقل کرتے ہیں۔ اس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ ریاضت کرتے ہیں، سیر و سلوک کرتے ہیں، خدا انہیں ایسی نعمتیں اور لذتیں اور ایسا سرور عطا فرماتا ہے کہ جو کہ خاص بندوں کے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے اسی دنیا میں۔ اگرچہ عالم آخرت کی نعمتیں تو کہاں، ان کا تو ہم اہ، درک ہی نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر لذت اور سرور اور وہ نعمتیں کتنی عظمتوں کی مالک ہیں۔ ہم صرف یہاں جو ہیں وہ دنیا میں اللہ جو اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے اس کے بارے میں وہ نقل کرتے ہیں کہ یہ بات درست ہے جناب فارابی کی کہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں نہ آنکھ نے دیکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ عام آدمیوں کی نہ آنکھ نے کبھی دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے، اور نہ عام انسانوں کے دلوں پر یہ چیز جو ہے وہ خطور کیا ہے اس نے۔ اللہ تعالیٰ ایسی لذتیں اپنے قرب کی، اپنی معرفت کی، اپنے خاص بندوں جو کہ انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، اوصیاء اور اولیاء، بقول جناب حافظ شیرازی کے کہتے ہیں کہ من کے امروزم بہشت نقد حاصل می شود وعدہ فردہ زاہد را چرا باور کنم، کہ مجھے آج نقد جو ہے وہ بہشت حاصل ہو رہی ہے، یعنی دنیا میں جو سرور اور لذت مجھے مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے قرب میں وہ بہشت کی مانند ہے، تو میں ایک زاہد، خشک زاہد جو جنگلوں صحراؤں میں پھرنے والا ہے، میں اس زاہد کے جو ہے وہ کل کے وعدے کو کیا کروں۔ اسی حوالے سے جناب احمد فہری جو ہیں وہ اولیاء کے خاص حالات اور ان پر جو خاص کیفیتیں طاری ہوتی تھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اسے وہ نقل کرتے ہیں، اور جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور یہ واقعہ جو ہے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعمالی میں لکھا۔ ابو دردہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات جو ہے وہ امیر المومنین کے پاس تھا، اور امیر المومنین جو ہیں وہ مناجات، نماز اور دعاؤں میں جو ہے وہ مشغول تھے، اور یہ وہ جو جگہ جو ہے وہ مدینہ سے باہر ایک جگہ تھی شویحات النجار، وہاں میں مولا کے ہمراہ تھا، تو میں نے دیکھا کہ مولا کی آواز جو ہے وہ آنا بند ہو گئی، اور مولا کے وجود میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ فقلت غلب علیہ النوم بطول السحر، میں نے یہ سوچا کہ چونکہ مولا جو ہے وہ شب بیدار تھے، تو یہ بیداری زیادہ ہونے کی وجہ سے شاید ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا ہے،
اور میں جاؤں اوقظہ لصلاۃ الفجر، میں جاؤں مولا کو جو ہے وہ نماز صبح کے لیے بیدار کروں. فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة فحركته فلم يتحرك. کہتے میں جب نزدیک آیا تو دیکھا امیر المومنین ایک خشک لکڑی کی طرح زمین پر پڑے ہوئے ہیں، اور میں نے انہیں ہلایا لیکن ان کے جسم میں کوئی حرکت نہیں آئی. وَزَوَيْتُهُ، میں نے ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ اکٹھے کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوئے. فَقُلْتُ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مَاتَ وَاللَّهُ علی ابن ابی طالب. میں نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور کہا کہ خدا کی قسم علی ابن ابی طالب دنیا سے چلے گئے ہیں. اب ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں فوراً آیا مولا کے گھر میں تاکہ ان کی وفات کی خبر دوں. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جب دروازہ کھولا اور مجھ سے یہ سب کچھ سنا تو فرمایا واللہ یا ابا دردہ الغشیۃ التي تاخذه من خشیت اللہ. خدا کی قسم اے ابو دردہ، علی جو ہیں وہ دنیا سے نہیں گئے، تو نے جو ان کی حالت دیکھی ہے یہ خوف خدا سے پیدا ہوئی ہے. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا علی پر ایسی حالت اکثر طاری ہوتی تھی، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ آشنا تھی. بی بی نے جو ہے اس حالت کو غش سے تعبیر کیا، لیکن معلوم ہے کہ یہ وہ غش نہیں ہے یا غشی نہیں ہے جو عام طور پر ہم لوگوں کو ہوتی ہے. چونکہ ہم پر جب یہ حالت غشی ہوتی ہے تو یہ ہم جیسے گناہ گاروں کی حالت ہے نا، کہ امام کی حالت، امام کی حالت کچھ اور تھی. ہاں اس کو تعبیر ایسے کیا گیا چونکہ اس کے علاوہ کوئی مناسب کلمہ نہیں تھا. اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ اگر یہ غش کی حالت ہوتی جو ہم جیسے لوگوں کو ہوتی، وہ ابو دردہ کو پتہ نہ چلتا اور وہ موت اور غش میں تشخیص نہ دے پاتا اور ان کے گھر والوں کو موت کی خبر دینے آ جاتا. بس اس کا مطلب ہے کہ یہ غش نہیں تھا، یہ غش سے بھی اوپر ایک حالت تھی. امیر المومنین جو ہیں وہ اسی دنیا میں ملاقات پروردگار اور قرب کی اعلیٰ ترین منازل پر جو ہے وہ فائز تھے. جب خدا کی بارگاہ میں جاتے تھے دنیا سے ان کا رابطہ، ہر طرح سے رابطہ جو ہے وہ قطع ہو جاتا. یہاں تک احمد فہری کی گفتگو ختم ہو گئی. میں یہاں کچھ چیزوں کو اور بیان کرتا ہوں کہ یہ حالت صرف امیر المومنین کی نہیں تھی، یہ ہمارے باقی ائمہ پر بھی ایسی ہی حالت طاری ہوتی تھی. یہ اولیاء کی مخصوص حالتیں ہیں. اس حوالے سے ہم اپنی کتابوں میں دیکھیں اپنے ائمہ کی عبادت، ان کے راز و نیاز، یہی حالتیں تھیں جو ہمارے تمام ائمہ علیہم السلام میں عبادت کے وقت جو ہے وہ طاری ہوتی تھی. اور اس کا ذکر صرف شیعہ احادیث میں نہیں ہے، یہ اہل سنت کی جو روایات ہیں اس کے اندر بھی ہے. جیسے ایک روایت جو اہل سنت کی کتابوں میں آئی ہے کہ ابی نو انصاری جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ میں اس کمرے میں جہاں امام سجاد علیہ السلام نماز اور سجدہ میں مشغول تھے، میں بھی وہاں تھا، اور ایک دم کمرے میں آگ لگی اور لوگوں کی آواز بلند ہوئی کہ اے فرزند رسول آگ آگ. لیکن مولا نے جو ہے وہ سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ بالاخر وہ آگ خاموش ہو گئی یا اس آگ کو جو ہے وہ بجھا دیا گیا. بعد میں جب مولا سے سوال ہوا، مولا آگ لگ گئی تھی، آپ کو اتنی آوازیں دی، تو مولا کا یہ جواب تھا، فرماتے ہیں ایک اور آگ نے مجھے اس آگ سے غافل کر دیا تھا.
خوف خدا میں یہ مقام تھا مولا کا،